تو دوستو اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں؟ اس سے بچنا ہے؟ نہیں بھئی، آج اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیر زبر زیر کے پڑھ ہی نہیں سکتے، زبر زیر کے بغیر، پیش کے بغیر قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ پھر اس میں رکوع مقرر ہے، رکوع بھی بیان کیے گئے، تو اس طرح وقف بیان کیے گئے، یہ وقف لازم ہے، یہ وقف مطول ہے، یہ وقف جائز ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے کلام میں جو پائی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب فمن تطوع خیرن کے دائرے میں آ کر سب خیر کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی نہیں بچ رہا اس میں۔ قرآن کے اعتبار سے حدیثوں کے پاس آئیں، پورے صحابہ تابعین گزر گئے، بخاری نہیں لکھی گئی تھی، بخاری شریف نہیں لکھی گئی، سیاہ ستہ کی کتابیں نئی وجود میں آئیں، یہ بعد کے زمانے میں لکھی گئی، پھر لکھنے والے لوگ بھی عرب نہیں، امام بخاری عربی نہیں ہے، امام بخاری عجم کے ہیں، بخارا کے ہیں، یہ افغانستان کے بعد تو بخارا کے امام بخاری عجمی ہیں، اور بہت زیادہ 250 سال کے بعد لکھی گئی، 250 صدی ہجری، تو اتنے طویل زمانے کے بعد لکھی گئی، تو لازمی بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ بخاری لکھو۔ اچھا یہ بھی حکم نہیں دیا کہ تم سال بسال درس بخاری کے جلسے کرو، نہیں ہے جلسہ، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو یہ سب کس میں آتا ہے؟ کون سے دائرے میں آتا ہے؟ فرض کے دائرے میں نہیں آتا، ہاں البتہ خیر کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ نے بڑی گنجائش رکھی اس جملے میں، تھوڑا سا اگر عادلانہ فیصلہ اگر ہم کریں تو بہت ساری چیزوں کو اختلاف کی صورت جو دے دیے ہیں وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے، اب کھڑے ہو کے آپ سلام پڑھ رہے ہیں تو سلام پڑھنے پہ، کھڑے ہو کے سلام پڑھنے پہ زور سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا یہ اعتراض اس اعتبار سے نہیں کیا جا سکتا، بالکل بھونڈا اعتراض ہے کہ صحابہ پورے مل کے کھڑے رہ کے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں بھائی ایسا سلام پڑھے، تمہاری یہ اعتراض ہی غلط ہے بھائی۔ پروردگار عالم نے خیر، تطوع خیر کے زمرے میں اس کو شامل کیا، جو بھی اللہ اس کے رسول یا صحابہ کے زمانے میں مکمل طور پہ ویسی کیفیت اور صورت اور حیت کے ساتھ نہیں آیا، اس کو چھوڑنا یہ کہاں سے آیا؟ بھئی اس کے علاوہ بھی خیر کے کام ہوتے ہیں، جتنی کتابیں آج لکھی جا رہی ہیں، آج بچہ کالج جا رہا ہے تو کتابیں پڑھ رہا ہے، پھر اسکولوں کی حیت ہے، جامعات کی حیت ہے، مدارس کی حیت ہے، پھر یہ ساری کتابیں وجود میں آئیں، نصاب مقرر ہوا، کورس مقرر ہوا، کسی صحابی نے متعینہ کورس نہیں پڑھا، کورس ہی مقرر نہیں تھا، نصابی مقرر نہیں تھا، تو اب نصاب مقرر کر کے پڑھنا پڑھانا یہ خیر سے باہر کی چیز ہے یا خیر کے اندر کی چیز ہے؟ بولیے بھائی، خیر کے اندر کی چیز ہے۔ کیوں خیر کے اندر کی چیز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ممانعت نہیں وارد فرمائی، کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، کہیں ممانعت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں خیر ہیں۔ پھر خیر کے زمرے میں آنے کے بعد بہت ساری چیزیں فرض بھی ہو جاتی ہیں، ضروری ہو جاتی ہیں، خیر کے زمرے میں آنے کے بعد ضروری ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انجیکشن لینا، گلوکوز چڑھانا، خیر کا کام ہے، شر کا کام ہے؟ بولیے، شر کا کام ہے وہ تو قبرستان پہنچ جاتے سیدھا، تو خیر کا کام ہے، کیا ہے؟ بیماری ٹلنا ہے، مرض ختم ہونا ہے، خیر کا کام ہے۔ یہ خیر کا ایسا کام ہے جو انسانی جان بچانے کے لیے فرض ہے، بعض وقت کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، جان بچانا ہے، تو خیر کے دائرے میں بھی کئی چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جامعیت اس کے اندر رکھا۔ کس کے اندر؟ یہ تطوع کے اندر۔ تطوع کا مطلب آپ اگر نفلی روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں فرض کے علاوہ، آپ کو اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بھئی آپ اگر ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ ایک حج کے بعد 100 حج کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حج پہ ثواب عطا فرماتا ہے، ہر حج پہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت کی ضرورت الگ ہوتی ہے، مگر برابر ثواب ملے گا، برابر ثواب ملے گا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر آیا ہے
کہ صاحب روح البیان نے بڑی لطیف بات، بہت بڑی اچھی سبق آموز واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کس کا واقعہ ہے؟ یہ تصور ذہن سے نکالیں کہ فرائض کے بعد اب کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے خیر کا، غلط بات۔ تو اس کے ضمن میں صاحب روح البیان نے یہ نقل فرمایا۔ بہت سارے ہم میں سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک فرض حج ہو گیا نا، فرض حج کے بعد اب نفلی حج آپ جتنے بھی کریں گے کوئی بیکار ہے، میاں بیکار ہے، نعوذ باللہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر حج پہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں البتہ بعض وقت کیا ہوتا ہے، کسی ایک چیز کو ترجیح دینا پڑتا ہے۔ کسی بچی کی شادی ہے، اس کو ترجیح دے رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ بچی کی شادی کیے بغیر، کسی کی بچی کی شادی میں تعاون کیے بغیر آپ حج کے لیے چلے گئے، نفل حج کے لیے، تو نعوذ باللہ ایسا تصور نہیں کرنا کہ حج کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، اللہ ثواب دینے والا ہے۔ جتنے بھی خیر کریں گے، نفلی اعتبار سے کریں گے، مستحب اعتبار سے کریں گے، خیر کا کام آپ کرتے جائیں گے، ہر چھوٹے موٹے خیر کے کام پر اللہ ضرور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سفیان ثوری وہی ہیں جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جن کی حدیثیں امام بخاری نے بخاری شریف میں سینکڑوں بیان فرمائی، سینکڑوں حدیثیں ہیں بخاری شریف۔ یہ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں۔ تو ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے گیا، جانے کے بعد چونکہ وہ حج فرض کرنے کے بعد گیا تھا، فرض حج کرنے کے بعد دوسری مرتبہ گیا تھا، یہ محدث فرما رہے ہیں۔ تو اب وہاں پہنچنے کے بعد میرے دل میں ایک خلق پیدا ہوا، حج فرض ہونے کے بعد اب یہ جو نفلی حج کر رہا ہوں یہ کرنا تھا، مجھے نہیں کرنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہوئی کہ میں اتنا زیادہ اضطراب میں آ گیا، عرفات کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں، یہ خیال تھا تو عرفات کے میدان میں ہوں، تو اب میرے ذہن میں ایسی بات بیٹھ گئی کہ عرفات کے میدان سے بعد کے مناسک ادا کیے بغیر عرفات کے میدان سے ہی سیدھا واپس گھر کو آنے کا ارادہ کر لیا کہ نفل حج مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کیفیات، تو واپس ہونے کا ارادہ کیا اور حج پورا نہ کروں اور واپس ہو جاؤں، یہ نظریہ میرے اندر قائم ہو گیا۔ تو یہ نظریہ قائم ہونے کے بعد میں تھوڑا سا آگے بڑھا، فَنَظَرْتُ فِي الْقَوْمِ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخٍ مُتَّكِئٍ عَلَىٰ عَصَاهُ، میں آگے بڑھ کے دیکھا لوگوں کا جمع غفیر ہے، ہجوم ہے، تو وہ پوری قوم میں ایک بوڑھے صاحب بیٹھے ہوئے جو عصا اور لاٹھی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں قوم میں۔ تو جیسے ہی وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيَّ مَلِيًّا، روایت میں آتا ہے کہ وہ میری طرف تھوڑا سا غور سے دیکھے، دیکھ کے کہنے لگے، دیکھتے ہی میں نے کہا السلام علیکم، میں نے سلام عرض کیا ان کو۔ تو جیسے ہی میں نے سلام ان کو کیا، وہ سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے کہ اے سفیان، حالانکہ جان پہچان تو کچھ نہیں تھی، پہلی مرتبہ وہ چہرہ نظر آیا، تو انہوں نے کہا یا سفیان، اے سفیان، تجھے چاہیے کہ جو تو نے نیت کی ہے نفل حج کی، اس نیت کے مطابق اپنے حج کو پورا کرے۔ وہ شیخ کہنے لگے، حالانکہ ان کی کیفیت قلبی سے تعلق تھا اس کا، تو وہ دیکھتے ہی کہنے لگے تجھے تردد نہیں کرنا چاہیے، شک میں نہیں آنا چاہیے کہ نفل کرنا تھا نہیں کرنا تھا، بغیر تردد کے تو اپنا کام کر لے، یہ عرفات کے میدان سے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دے۔ تو خیر وہ انہوں نے نصیحت کی، تو فقل تو میں نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ تعجب سے میری زبان سے نکل گیا سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا من این تعلم نیتی، آپ کو میری نیت کا علم کیسے ہوا؟ میں تو کھڑے کھڑے سوچ رہا تھا، آپ کو میری نیت کا علم کیسے ہوا؟ تو قالا، انہوں نے کہا الہمنی ربی، خدا نے بتایا ہے، مجھے تیرے ارادے سے خدا نے واقف کرایا ہے۔ فواللہ، اس کے بعد اپنا واقعہ کہنے لگے وہ شیخ کہ اے نفلی حج کے بارے میں سوچ کر گھر واپس ہونے کا ارادہ کرنے والے، یاد رکھنا نفل کام بھی بڑا مفید ہے، نفل نیکی بھی بہت بڑی عظمت والی ہوتی ہے۔ بھئی اس سے ارادہ ترک کر کے واپس مت ہو،
کیوں؟ اس لیے کہ میرا خود اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے فواللہ، خدا کی قسم، لقد حججت 35 حجۃ، میں نے ایک فرض حج ادا کرنے کے بعد، حج فرض ادا کرنے کے بعد میں نے یقیناً 35 نفل حج ادا کر لیے ہیں۔ وہ شیخ کہنے لگے 35 حج میں نے کیے۔ لازمی بات ہے کہ 35 حج فرض تو نہیں ہوتے، ایک ہی حج فرض ہوتا، تو 35 حج میں نے کر لیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، وَكُنْتُ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ، میں بھی عرفات کے میدان میں کھڑا ہوا تھا۔ 35 حج ادا کرا اب تک، لیکن عرفات میں ایک مرتبہ کھڑا ہوا تھا، نفل حج پہ حج کر رہا ہوں، تو عرفات میں کھڑا ہوا تھا فی الحجۃ الخامسۃ والثلاثین۔ کب کھڑا ہوا تھا؟ 35ویں حج میں۔ 35 حج میں نے کر لیے تھے، اب تک نہیں، 35 حج کر لیے تھے۔ پھر اس کے بعد 35ویں حج کی بات جب آئی تو 35ویں حج میں عرفات میں کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے حج کیے تھے، آگے روایت میں آیا یہ بزرگ حج کیے تھے 73۔ کتنے حج کیے تھے جملہ؟ وہ آگے بیان کیا گیا۔ 73 حجوں میں سے 35ویں حج میں تھا، ایک سال نفلی حج میں۔ تو ہوا یہ کہ انظروا الی ہذہ الرحمہ واتفکروا فی امری، میں غور و فکر کرنے لگا کہ میں کوئی بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، نفلی حج 35 ہو گئے، لیکن اب یہ صحیح کیا نہیں کیا، اس سے بہتر کوئی اور کام ہوتے کیا ہوتے؟ تو مجھے تردد ہونے لگا کہ ثواب مرتب ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اتنا ہونا تھا کہ لوگ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے میرے ساتھ کوئی بھی باقی نہیں رہا، سوچتے کھڑا ہوا تھا کہ 35واں حج ہے لیکن کیا ہوگا؟